فیصلہ آتے ہیں کہ بھائی آپ آپس میں بیٹھے، بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ سپریم کورٹ چلا رہے ہیں یا پنچایت چلا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں بیٹھ کر آپ فیصلہ کر لیں؟ آپ کتاب میں جو لکھا ہے آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہوگا. میں ایک اور بھی چیز آخر میں اس کی بات کروں گا کہ یہاں پر ججز کا جو کردار ہے مختلف دو لائنز بڑے کھل کر لیے ہوئے ہیں. میں ایک شکوہ بھی یہاں پر کروں گا اپنے جو قائدین میں، یہ حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں موجودہ حکومت میں جن کے پاس بھی اختیار ہے، اور ان جج صاحبان جو سیاست کا شوق ہے انہیں یا طاقت یا حکومت کو انہیں شوق ہے، تو ان کی خدمت میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو آپ یہ انصاف کی جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ برائے مہربانی آپ استعفیٰ دے کر آئیں، سو بسم اللہ سیاست میں اپنے آپ کو آزمایا، اور آپ اور نہیں کونسلر کی نشست سے ہی شروع کرو اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل ہے ووٹ لینا. محسن داوڑ صاحب آپ بیٹھ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بہت اپنی شکریہ باری پہ اپنی اسپیکر باری صاحب. پہ آپ تشریف رکھیں. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہ جو تخت لاہور کی لڑائی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ یہ پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی 1-2 منٹ بولوں گا. جناب اسپیکر، پچھلے دنوں سوات میں سی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن میں ایک دھماکہ ہوا، اور اپیرنٹلی سب کا جو پہلے انیشل انفارمیشن آئی تھی وہ یہی تھی کہ ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 20 کے قریب جانیں گئی ہیں. لیکن بعد میں پھر وہ جو پولیس آفیشل سے ان کی سٹیٹمنٹس آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خودکش دھماکہ نہیں تھا، پولیس اسٹیشن کے اندر ہی جو بارود تھا اور اس بارود شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کے پھٹنے سے یہ دھماکہ ہوا ہے. تو جناب اسپیکر، خدشات ابھی تک موجود ہیں اور یہ نہ کوئی اتنا معمولی واقعہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے نظر انداز کر دیا جائے. اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو اس پہ بھی میں یہ بات یہاں پر ضرور کہوں گا کہ یہاں پر ہم نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہو جاتی ہیں، اس میں تقاریر بھی ہو جاتی ہیں، سجیشنز بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے، کوئی پالیسی بنی بھی یا نہیں بنی یا وہی پرانی پالیسیز چل رہی ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے سوات میں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری جناب اسپیکر، چند دن پہلے ہی ہمارے ایک بڑے قریبی دوست بنو میں ہمارے ایک صحافی، کافی ایک پروگریسو آواز بھی ہے صحافت کی دنیا کے، گوہر وزیر صاحب، ان کو بنو سٹی سے ان کو اغوا کیا گیا، اور گٹ طالبان. جناب اسپیکر توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ گٹ طالبان جو ہوتے ہیں یہ وہ طالبان ہوتے ہیں جن کو ریاست کا تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ اسی تحفظ کے نیچے پر وہ یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں. تو خیبر نیوز کے وہ صحافی گوہر وزیر صاحب کو اٹھایا گیا اور 24 گھنٹے تک اس پر تشدد کیا گیا، اور اس تشدد کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو اس پہ بھی میں اس پلیٹ فارم سے صوبائی حکومت سے بھی اگر آپ یہ اس پہ بھی کچھ رپورٹ منگوا لیں کہ یہ کیا اندھیر نگری وہاں پر ہے کہ ایک دن دہاڑے اب بنو سٹی سے ایک صحافی کو اغوا کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مثال دہشت گردی اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ گڈ اور بیڈ کی تفریق ابھی تک جاری ہے. تو اس پہ بھی اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور صوبائی حکومت اس پہ بھی اس سے صوبائی حکومت سے رپورٹ منگوائی جائے. دوسری جناب اسپیکر، اب یہ جو تخت لاہور کی لڑائی ہے جس میں اب
چند ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کھلے عام سامنے آ کر وہ ایک انتہائی ڈسپریشن میں ایک سیاسی جماعت کو ہر صورت مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پہلے ان کو پنجاب کی حکومت آئین کو سرے سے لکھ کر ان پلیٹ میں رکھ کر ان کے حوالے کر دی, اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے اور آئے دن جس طریقے سے بڑی ہردرمی کے ساتھ وہ ایک منصف کی طرح نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح, ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی طرح وہ بڑا بلنٹلی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر, مسئلہ یہ ہے ہمیں بھی تھوڑا اپنا سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے جب تک انہوں نے آئین کو سرے سے ری رائٹ کر دیا تھا, تو شاید آج جس ماحول جس پوزیشن پر ہم کھڑے نوبت اس وقت تک نہ پہنچتی. لیکن ہم نے اس وقت بھی کمپرومائز کیا, اور کمپرومائز کرتے کرتے آج یہاں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. تو میرے خیال میں جناب اسپیکر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آج اس کے بعد ایک اور کمپرومائز بھی ہوا تو تاریخ اس پورے عوام کو معاف نہیں کرے گی. اور ان جج صاحبان جو سیاست کا شوق ہے انہیں, یا طاقت یا حکومت کا انہیں شوق ہے, تو ان کی خدمت میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو آپ یہ انصاف کی جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں, آپ برائے مہربانی آپ استعفیٰ دے کر آئیں, سو بسم اللہ سیاست میں اپنے آپ کو آزمایا, اور آپ اور نہیں کونسلر کی نشست سے ہی شروع کرو, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل ہے ووٹ لینا, ایک کونسلر بننا, پھر کونسلر کو چھوڑیں ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے بننا, پھر اتنے بڑے ایک ایوان کو کتنی آسانی سے آپ بلڈوز کر دیتے ہیں. میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جاؤں گا جناب اسپیکر کہ 90 دن میں الیکشن ہو, آئین کیا کہتا ہے نہیں کہتا, لیکن جس ہردرمی سے وہ اس پورے نظام کو بلڈوز کر رہے ہیں, جب پورے ہاؤس کی ایک سنس آئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اور ججز کے آپس میں بھی ان میں اختلاف رائے آیا, تو تقاضا یہ تھا کہ وہ اسی وقت فل بینچ بنا دیتے. اور ان کو خوف کس چیز سے, مطلب وہ آل اینڈ آل تو نہیں ہے, سپریم کورٹ وہ اکیلے تو نہیں ہے, سپریم کورٹ تو پورے ججز کی جتنے بھی 15 ججز وہ سب مل کر ہی سپریم کورٹ بناتے ہیں. تو وہ ان کو پتا تھا کہ وہ فیصلہ کچھ اور ہوگا, یا فیصلہ جو بھی ہو وہ کیوں ون مین شو انہوں نے بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ کو. تو یہ کل عام مطلب وہ وائلیشن کر رہے ہیں, اس کا ہمیں اس کی روک تھام کرنی ہوگی. اور میں آئی ایگری کہ جس طریقے سے یہاں پر پریویلیج موشن کی بات ہوئی, تو بالکل پریویلیج موشن, کیونکہ انہوں نے توہین عدالت توہین پارلیمنٹ کی ہے, اور جس طریقے سے وہ سٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مثال پارلیمنٹ بنتی کی انتخاب ہوتا کیسا ہے, اور پھر ایک وزیراعظم وہ کتنے کروڑوں ووٹ کے ساتھ وہ پھر اس منصب پہ فائز ہوتے ہیں. ان کو بہت ہی شوق ہے, تو ان کے جو سینئر ہے یہاں پر, ان سے یہاں پر ایک اور بھی چیف جسٹس تھے, ان کو بھی سو موٹوز کا بہت زیادہ شوق تھا. پوری ایک پیرالل گورنمنٹ وہ سو موٹو نوٹسز کے ذریعے چلاتے تھے. بعد میں پر ان کو وہی شوق ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رہا, اور ان نے پھر سیاسی پارٹی بھی بنائی, اور اس سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے میرے علم میں تو نہیں کہ انہوں نے کسی کونسلر کی سیٹ بھی ابھی تک جیتی ہو. تو یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی وہ شوق پورا کر لیں اور آئیں سیاست میں, ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ووٹ کس طرح لیا جا سکتا ہے, اور الیکشن کس طرح جیتا جا سکتا ہے, اور حکومت کس طرح بنتی ہے. پھر ایک فیصلہ آتے ہیں کہ بھئی آپ آپس میں بیٹھے, بھئی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ سپریم کورٹ چلا رہے ہیں یا پنچایت چلا رہے ہیں؟ جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپس میں بیٹھ کر آپ فیصلہ کر لیں. آپ کتاب میں جو لکھا ہے آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہوگا. میں ایک اور بھی چیز آخر میں اس کی بات کروں گا کہ یہاں پر ججز کا جو کردار ہے,
مختلف دو لائنز بڑے کھل کر لیے ہوئے ہیں. میں ایک شکوہ بھی یہاں پر کروں گا اپنے جو قائدین یہ حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں موجودہ حکومت میں جن کے پاس بھی اختیار ہے کہ ہمارے صوبے کو آپ لوگوں نے کیوں اگنور کیا ہوا ہے. میں بڑے افتخار کے ساتھ آج یہ بات کہنا سکتا ہوں کہ مثال جو ہمارے صوبے سے ایلیویٹ میں کسی صوبے پر تنقید نہیں کرنا چاہتا کیا اس پر، لیکن یہ بات ریکارڈ پہ ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے سے جو ایلیویشن ہوئی اور سپریم کورٹ میں جو ججز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جتنا اس آئین کی لاج رکھی ہے اور اپنے ادارے کی لاج رکھی ہے وہ بھی سب کچھ ریکارڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، ریکارڈ پہ ہے. اس کے باوجود بھی آپ اگنور کر رہے ہیں. کتنا آخری دفعہ کب میرے خیال میں جسٹس یحییٰ افریدی if I'm not wrong اس کے بعد کون سے سپریم کورٹ کی جج کی ایلیویشن ہوئی ہمارے صوبے سے یا جسٹس جمال بندوخیل صاحب کے بعد بلوچستان سے. تو وہ اسی حکومت میں چند ججز کو ہائی کورٹ سے یہاں پر ایلیویٹ بھی کیا گیا تھا، اس میں ہمیں بالکل اگنور کر دیا گیا تھا ہمارے دونوں صوبوں کو، اور اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے. تو یہ بطور پختونخوا سے ایک رکن قومی اسمبلی یہ بھی ہمارا گلہ، اور میں اس کو ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو اگر کوئی لا منسٹر صاحب مجھے کریکٹ کریں گے کہ ایک آدھ کمی شاید ابھی بھی ہے تو اس پہ ہمارے صوبے کا حق بنتا ہے، خالی ہے تو ہمارے صوبے کو اس پہ حق بنتا ہے. جناب اسپیکر یہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، بار بار ہماری ہائی کورٹ کو، پشاور ہائی کورٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو اس پہ ہمارا حق بنتا ہے. اور میں انشاءاللہ یہ بھی یقین دہانی کراتا ہوں جناب اسپیکر پورے اس ایوان کو کہ وہ مایوس نہیں کرے گی، اپنے ادارے کا بھی وہ لاج رکھے گی، قانون کا بھی اور آئین کا بھی، انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے.